صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے تھے، اور اس کی بات سنتے تھے جو حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور کی حمایت میں، حضور کی تائید میں بات کرتا تھا، اور جو حضور علیہ السلام کی مخالفت میں بات کرتا تھا صحابہ کرام علیہم رضوان اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ فرمایا کرتے کہ ہمارے کان تیری یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ چنانچہ مسلمہ کذاب خبیث نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے کہنے لگا، اے حبیب بن زید، اب تم میرے شکنجے میں ہو، میری گرفت میں ہو، بتاؤ کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ عام بندے سے نہیں بلکہ صحابی رسول سے ایک حق بات پوچھ رہا ہے، اور اگر عام بندہ بھی اگر وہاں پر ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے تو ہم 100 بار کریں گے۔ جب اس خبیث نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اس کو یہ جواب مل گیا، اب وہ اصل بات کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے حبیب بن زید، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں، یعنی اس نے اپنے بارے میں پوچھا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وہی حبیب بن زید جب ان سے ان کے آقا کے بارے میں پوچھا گیا، ان کے نبی کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بابانگ دہر یہ اعلان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن کچھ ہی لمحات کے بعد جب مسلمہ کذاب خبیث اپنے بارے میں پوچھتا ہے، حضرت حبیب بن زید کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا، میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے بہرے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا، مسلمہ کو تو آگ لگ گئی، اور جناب اس نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بازو کو کاٹ دیا جائے۔ اب حضرت حبیب بن زید اس کے شکنجے میں ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا گیا، آپ کو بازو کاٹ کر آپ کو ڈرایا گیا، پھر آپ سے پوچھا، اے حبیب بن زید، اب بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے سمجھا ہوگا کہ ان کا بازو کٹ گیا ہے، اب یہ ڈر جائیں گے، اب یہ اپنا دین چھوڑ دیں گے، اب یہ اپنا عقیدہ و نظریہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس خبیث کو پتہ نہیں تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ جب اس خبیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب پھر اس نے اپنے بارے میں پوچھا کہ اے حبیب بن زید، یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟
اب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اس کو کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا. فرمایا ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم غلامان محمد ہیں اجالوں کے سفیر، ہم نے ہر دور میں ظلمت سے بغاوت کی ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے میرا ایک بازو کاٹ دیا اور یہ سمجھا کہ میں اپنے عقیدے اور نظریے سے ہٹ جاؤں گا. نہیں، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب تو اپنے بارے میں پوچھے گا تو میرے کان تیری یہ بات سننے سے بہرے ہیں. اب اس نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے. اللہ اکبر. دوسرا بازو بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی. جسم سے خون بہ رہا ہے، شدت کی تکلیف ہے، مگر جذبہ ایمانی دیکھیے وہی جواب دے رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی جاتی ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس خبیث نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آخری سانس تک یہی کہتے رہے، تیرے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی یا رسول اللہ، تیرے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی یا رسول اللہ. جو تم ہو تو خزاں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو، اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے